آگے بھی تقریباً یہی بات ہے کہ انصار سے حضور نے فرمایا تھا کہ میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے اور میں یہاں نہیں رہوں گا۔ ایک بات پیچھے یہ تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کر کے کل بتایا تھا کہ ایک ہاتھ کو دوسرے پر مارا کہ ان کو کاٹ دو، اور حدیث میں یہ الفاظ ہیں کلنا ذاکا یا رسول اللہ قال فما اسمی، یعنی وہ جو پیچھے بات ہوئی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ حضور کو اپنے خاندان اور اپنے شہر کی طرف رغبت ہو گئی ہے، تو حضور نے فرمایا فما اسمی اذن کلا انی عبداللہ ورسول، اگر میں ایسا کروں کہ تمہارے ساتھ اپنا جو ایک تعلق ہے اس کو توڑ دوں اور واپس مکہ مکرمہ میں آ جاؤں تو پھر میرا نام محمد نہیں ہوگا۔ یعنی یہ بتایا کہ میرا نام محمد ہے، اور محمد کا معنی ہوتا ہے جو قابل تعریف ہو، اور قابل تعریف وہی ہوتا ہے جو اپنے معاہدوں کی پابندی کرتا ہے۔ لہٰذا اگر میں ایسا کروں گا تو پھر مجھے محمد تو میرا نام نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اشارہ یہ تھا کہ میں اپنے نام کی بھی لاج رکھتا ہوں، اس لیے ایسا نہیں ہے کہ میں تمہارے پاس ہجرت کر کے آیا تو میں واپس مکہ مکرمہ میں مستقل طور پر چلا جاؤں۔ یہ مطلب فما اسمیل الاذن، اس وقت پھر میرا یہ نام نہیں ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے وہی بیان کیا ہے کہ لشکر کے دائیں طرف کون تھا، بائیں طرف کون تھا، اور اس کے بعد حضور جب طواف کیا، کل یہاں تک ہم پہنچے تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر چلے۔ یہ عمرہ جب آپ کرتے ہیں یا حج کرتے ہیں تو اس کے بعد سعی کرتے ہیں، طواف کے بعد حضور علیہ السلام صفا پر چلے، چونکہ صفا سے سعی شروع ہوتی ہے۔ صفا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور کہتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا، اچھا وہ پہلے چلا گیا کہ مجھے صفا پر تم آ کر ملاقات کر لینا۔ صفا پر پھر آپ نے تشریف لے گئے عمرے کے بعد، اس پر طواف کے بعد پھر آپ نے اس کے چکر لگائے۔ چکر کا مطلب ہے کہ سعی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر وہ جو بات کہی حضرت ابو سفیان نے کہ قریش ختم ہو جائیں گے اگر یہ لڑائی بند نہیں ہوگی اور قریش کا وجود باقی نہیں رہے گا، اور حضور نے پھر آگے یہی بات فرمائی۔ یہ اسی طرح ہے مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کے خلاف کے ارد گرد 360 بت تھے، تو حضور ہر ایک کو وہ چبوتے تھے، اس کے جو نیزہ تھا آپ کا، اور جال حق و ذاک الباطل یہ آیت پڑھتے تھے، ان الباطل کان زہوقا جال حق وما یبدل الباطل وما یعید، اب نہ باطل لوٹے گا نہ نئے سرے سے باطل شروع ہوگا۔ حضور نے قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ اب یہ حرمین طیبین جو ہے اس کے اندر اب بت پرستی نہیں ہوگی، نہ پچھلے وقت لوٹے گی اور نہ آئندہ کے لیے وما یبدل الباطل، نہ باطل کی ابتدا ہوگی، وما یعید، نہ وہ لوٹے گا۔ یہ حضور علیہ السلام نے یعنی خبر دے دی کہ یہ شرک اب یہاں سے ختم ہو گیا ہے۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ لا یقتل قرشی صبرا بعد هذا اليوم الى یوم القیامہ، صبر کا معنی باندھ کر کے کسی کو قتل کرنا یا نشانہ بنانا، آج کے بعد کسی قرشی کو اس طرح قتل نہیں کیا جائے گا قیامت تک۔ امن کا ذکر کیا کہ اب یہ امن ہوگا، یہاں پہلے والی بات جو ہے نہیں ہوگی کہ کفار کا کوئی غلبہ ہو جائے یا اس کے ساتھ مقابلہ ہو جائے۔ اور حضور علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ اگر نام کوئی غلط ہوتا اس کو بدل دیتے تھے۔ لم یکن اسلم احد من وساط قریش غیر مطیع، کہ اسلام نہیں لائے قریش کے اسات میں سے، اسیون کا
معنی لفظ جو ہے جن کے ناموں میں تھا، ان میں سے صرف ایک جن کے نام کو حضور نے مطیع سے بدلا، ان کا نام عاصی تھا، یعنی عاصی نام والے جو تھے ان میں سے صرف ایک ایمان لائے تھے۔ اسات سے مراد ہے جن کے نام عاصی کا لفظ تھا، ایک جو تھے ان کو وہ اسلام لائے تھے، ان کا نام عاصی تھا اور ان کو بدل کر کے مطیع بنایا گیا۔ عاصی کا معنی چونکہ نافرمان ہوتا ہے، اس لیے یہ نام نہیں ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے ان کا نام مطیع رکھا تھا۔ اور اب ہے جی صلح حدیبیہ۔ میں نے کہا تھا کہ آپ ترجمہ دیکھ لیا کریں، رات کو مطالعہ کیا کریں، ترجمے کے لیے اتنا وقت نہیں ہوتا۔ بنیادی باتیں میں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ صحابہ کرام عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف گئے مدینہ طیبہ سے، تو انہوں نے رکاوٹ ڈال دی۔ حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے تو ان کا پیغام آیا کہ آپ شہر میں نہیں آ سکتے، مکہ مکرمہ میں نہیں آ سکتے، طواف نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ مشہور ہو گیا کہ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے اجازت ہے، آپ آئے ہیں، باقی کسی کے لیے نہیں۔ انہوں نے کہا جب میرے آقا عمرہ نہیں کریں گے تو میں کیسے عمرہ کروں؟ میں نہیں کرتا جب تک حضور علیہ السلام عمرہ نہیں کرتے۔ پھر یہ مشہور ہو گیا کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بیعت لی اور سب سے بیعت لی، اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی بیعت۔ اب یہ کہ اگر حضور کو یہ پتہ نہ ہوتا کہ حضرت عثمان غنی زندہ ہیں، شہید نہیں ہوئے، تو پھر ان کی بیعت کیسے لیتے؟ حضور کو پتہ تھا کہ یہ ویسے خبر ہے، لیکن مسلمانوں کو ایک جذبہ دینے کے لیے بیعت، تو حضور نے ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں سے ایک حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا، دوسرا اپنا ہاتھ قرار دیا۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا۔ اب انہوں نے کہا صلح کرتے ہیں۔ صلح کیسے کرتے ہیں؟ اس پر آپس میں معاہدہ کرتے ہیں، اس سال تو عمرہ نہیں کرو گے تم، آئندہ سال تم عمرے کے لیے آ سکتے ہو، لیکن 3 دن سے زیادہ مکہ مکرمہ میں نہیں ٹھہرو گے، 3 دن کے بعد واپس جانا ہوگا۔ اور اس کے اندر بڑی کڑی شرائط رکھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، حضور ہمیں کمزور ہیں، ان کی اتنی سخت شرائط ہم مان رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اب وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے کہ یہ سخت اور کڑی شرائط ہے، انہوں نے بھی وہی ایک بات کی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ دیا تھا کہ وہ بالکل رازدار رسول تھے، جو حضور فرماتے تھے حضرت صدیق اکبر اسی طرح۔ بہرحال وہ شرائط کبھی میں ذکر کرتا ہوں، اس کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ اس شرائط کے مطابق جب صلح ہو گئی تو مکہ مکرمہ والوں کا مدینہ طیبہ میں، مدینہ طیبہ والوں کا مکہ مکرمہ میں آنا جانا ہو گیا، چونکہ پہلے پابندی تھی۔ اس آنے جانے کا فائدہ یہ ہوا کہ بے شمار لوگ جب مدینہ طیبہ میں پہنچے، حضور علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ صلح جو بظاہر بڑی سخت شرائط تھیں، لیکن وہ اسلام کے لیے ایک راستہ۔ کڑوی گولی جو ہے وہ لگتی تو کڑوی ہے، لیکن وہ صحت کے لیے مفید ہوتی ہے، تو اس لیے پھر اس کا یہ فائدہ بھی ہوا۔ اب تھوڑا سا اس میں جو ضروری باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، باقی لمبی بات۔ حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے صلح لکھی حضور علیہ السلام اور مشرکین کے درمیان یوم حدیبیہ، یعنی لکھنے والے جو معاہدہ ہوا تھا صلح کا، تو اس کی تحریر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی۔ انہوں نے لکھا ھذا ما کاتب علیہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ معاہدہ ہے کہ جو لکھا، یعنی حضور کی طرف سے کس نے؟ محمد الرسول اللہ کاتب علیہ۔ آپ اس کا معنی یوں بھی کر سکتے ہیں کہ جو معاہدہ ہوا
حضور علیہ السلام کے اور مشرکین کے کاتب علیہ محمد رسول اللہ. مشرکین نے کہا ہم تو رسول اللہ مانتے ہی نہیں، اس لیے آپ محمد رسول اللہ نہیں لکھ سکتے. قالو، انہوں نے یہ کہا فلو نعلم انک رسول اللہ لم نقاتل، کا اگر ہم یہ یقین رکھتے اور ہمارا یہ عقیدہ ہوتا کہ یہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ سے لڑائی کیوں لڑتے؟ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. حضور نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہو مٹا دو. یہ ہر جگہ اپنی برتری نہیں دکھانی ہوتی، ضرورت کے تحت بعض اوقات ذرا تھوڑا سا ڈھیلا پن بھی اختیار کرنا ہوتا ہے بڑے مقاصد کے لیے. حضور نے فرمایا مٹا دو، رسول اللہ کے لفظ مٹا دو. یہاں نہ لکھنے سے حضور کی رسالت تو ختم نہیں ہو جائے گی. اچھا جی، اس کے بعد حضرت علی المرضیٰ نے کہا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں تو نہیں مٹاؤں گا، میں کیسے رسول اللہ کا لفظ اپنے ہاتھ سے مٹا دوں؟ ما انا بالذی امحاہ. پھر حضور نے اپنے ہاتھوں سے خود مٹا دی، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ نے اس کو مناسب نہیں سمجھا کہ رسول اللہ کا ذکر میں اپنے ہاتھ سے مٹاؤں. حضور مٹا دیا. کالا و کان فیما اشترط، جو شرط درمیان میں شرائط طے ہوئی کہ وہ مکہ میں داخل ہوں گے آئندہ سال، 3 دن ٹھہریں گے. ولا یدخلوا بسلاح، اسلحہ بھی لے کر نہیں آئیں گے، اگر لے کر آئیں گے الا جلبان السلاح، اسلحہ کا جو تھیلا ہے، تھیلے میں تیر وغیرہ یہ جو کوئی تلوار نیام کے اندر ہوتی تھی، یعنی اسلحہ کھلا نہیں لے کر آئیں گے، اس تھیلے کے اندر تیر ہوں گے اور اسی طریقے سے اپنا کمان وغیرہ چھپا کر کے لے کے آئیں گے. راوی کہتے ہیں میں نے ابو اسحاق سے پوچھا جلبان السلاح کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا القراب و ما فیہ، مشکیزہ، یعنی وہ چمڑے کے تھیلے ہوتے تھے، ایک چمڑے کا تھیلا اور جو اس کے اندر ہو اس کو جلبان السلاح کہتے ہیں. تو مطلب یہ تھا کہ کھلے آپ نہیں لے کر آئیں گے. اگلی روایت میں یہ ہے کہ اہل حدیبیہ سے جب مصالحت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تحریر لکھی، کتاب بمعنی مکتوب، وہ تحریر آپ نے لکھی ان کے درمیان اور لکھا محمد الرسول اللہ. پھر آگے وہ یہ کہ انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. حضور نے فرمایا مٹا دو، اور نہیں مٹایا تو حضور نے خود مٹا دیا. اور اس کے بعد پھر روایت اگلی جو حدیث ہے کہ کالا لما اخسر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند البیت صالح علی مکہ تھا، جب انہوں نے روک دیا، حصار کا مطلب ہوتا ہے روکنا. مخصر کسی کو کہتے ہیں کہ جو حج کے لیے عمرے کے لیے جاتا ہے اس کو روک دیا جاتا ہے، اس کے احکام باقاعدہ مخصر کے احکام فقہ کے اندر موجود ہیں. روک دیا گیا بیت اللہ شریف سے، تو آل مکہ سے حضور علیہ السلام نے مصالحت کی، آپس میں صلح کر لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ آئندہ داخل ہوں گے صرف 3 دن کے لیے، اور نہیں داخل ہوں گے مگر تلوار اور اس کا دوسرا اسلحہ وغیرہ جو ہے وہ کراب میں ہوگا، تھیلے میں ہوگا، نیام میں ہوگا. اور لا یخرج بأحد معه من آلہا، کوئی مکہ والا ان کے ساتھ نہیں جائے گا. یعنی جب یہ مدینہ طیبہ کی طرف جائیں گے کسی مکہ والا کو ساتھ نہیں لے کر کے جائیں گے. ولا یمن احد یمکث بها ممن کان معه، اور جو حضور علیہ السلام کے ساتھ آئیں گے ان میں سے اگر کوئی ٹھہرنا چاہے گا مکہ مکرمہ میں تو اس کو روکیں گے نہیں. اب یہ شرط تو دیکھیں کتنی کڑی شرط ہے کہ مکہ والا آپ کے ساتھ جا نہیں سکے گا، اور جو وہاں والا یہاں ٹھہرنا چاہے تو اس کو نہیں روکیں گے. قال علی اکتب الشرط بیننا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ھذا ما قاض علیہ محمد رسول اللہ، یہ وہ فیصلہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. مشرکین نے کہا اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ہم آپ کی اتباع کرتے، تابعناکا، تو پھر ہم آپ کی اتباع کرتے. لیکن آپ لکھیں محمد بن عبداللہ، محمد رسول اللہ نہیں، محمد بن. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیا کہ اس کو مٹا دیں. انہوں نے کہا لا واللہ
لا اللہ کی قسم میں نہیں مٹاؤں گا. یہ لا زائدہ ہوتا ہے کلام میں، معنی یہاں کوئی نہیں دیتا، حسن کلام کے لیے ہوتا ہے. لا واللہ میں نہیں مٹاؤں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ارے نہیں مکانہ، مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہے. فَأَرَاهُ مَكَانَهَا، دکھایا کہ یہاں لکھا ہے. حضور نے اپنے ہاتھوں سے مٹا دیا. اس کے اوپر نیچے اور بھی ایک بات ہے وہ کریں گے انشاءاللہ. اور آپ نے لکھا کہ محمد بن عبداللہ. پھر یہ کہا کہ وہاں 3 دن ٹھہریں گے. فلما کان اليوم الثالث. اچھا اب اگلے میں یہ تفصیل بیان نہیں ہوئی، اختصار کے ساتھ. جب اگلے سال آئے 3 دن ٹھہرے، جب تیسرا دن ہوا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آخر یوم من شرط صاحب کا، کہ آپ کے جو صاحب ہیں، صاحب سے مراد تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد تھے، کہ آپ کے جو امام ہیں، نبی ہیں، ان کے ساتھ یہ شرط تھی، اس کے مطابق آج آخری دن ہے. فامر ہو، آپ ان سے کہیں. امر ہر جگہ حکم کے لیے نہیں ہوتا. حضرت علی مرتضیٰ حضور کو حکم تو نہیں دے سکتے. فامر ہو، ان سے کہیں. یہاں یہ معنی نہیں کریں گے کہ ان کو حکم دیں. سمجھ آ رہی بات کہ نہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ حضور کو حکم دے سکتے ہیں. ان سے کہیں کہ فلیخرج، کہ وہ اب یہاں سے جائیں. 3 دن پورے ہو گئے. فاخبر بذالک، انہوں نے حضور کو خبر دی. حضور نے فرمایا ہاں ہم وعدے کے پابند ہیں، 3 دن پورے ہو گئے، اب ہم جائیں گے. آگے یہ ہے کہ ایک روایت میں پیچھے پڑا اپنے تابانہ کا اور یا ہے با یانہ کا. معنی ایک یہ ہے کہ بیعت کی یا اتباع کی یا بیعت کی، مفہوم دونوں کا ایک. جب حضور صلی اللہ علیہ، یہاں ذکر نہیں ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جانے لگے مکہ مکرمہ سے 3 دن کے بعد، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی سی بچی تھی، پیچھے دوڑی آئی، یا ہم یا اے چچا. حضور نے پھر اپنے ساتھ لے لیا. وہ مکہ مکرمہ میں تھی تو حضور کو اس نے چچا اس لیے کہا، حالانکہ حضور تو اس کے بھائی تھے. حضرت حمزہ تو چچا تھے حضور علیہ السلام کے، تو ان کی صاحبزادی تو حضور کی بہن تھی. لیکن چونکہ حضرت حمزہ اور حضور علیہ السلام دودھ بھائی تھے، تو دور رضاعت کے حوالے سے بھائی تھے، اس لیے انہوں نے حضور کو چچا کہا. پھر حضور لے گئے اپنے ساتھ مدینہ طیبہ میں ان کو. تو بہرحال ایک تو یہ ہوا. آگے پھر دوبارہ اس کا ذکر آیا مختلف احادیث کے اندر. یہ یاد رکھیں جب تک تمام احادیث آپ پڑھ نہیں لیتے ایک مفہوم جو ہے وہ واضح نہیں ہوتا. کل ہم پڑھ رہے تھے اجارہ کی بس ادھر تخصص میں در مختار کی، تو ایک جگہ ایسی بات لکھی ہے جو ہمارے ذہن کے مطابق نہیں تھی. آگے پھر دوسرا کال کیا وہ ہمارے ذہن کے مطابق تھا. پھر آگے وہ ساتھی پڑھ رہے تھے، کہتے جی ابھی آگے ایک اور بات ہے. اس کو پڑھا کہنے لگا ایک اور بات ہے. پھر میں نے کہا یہی بات ہے کہ جب تک یہ ساری ہم پڑھیں گے نہیں یہ خلاصہ. میں نے کہا آپ ایسا کریں یہ جتنے کال ذکر کیے ہیں آپ ان کے خلاصہ لکھ کر کے لائیں. تو اس لیے جب تک لا تقربوا الصلاۃ پڑھیں اور انتم سکارا نہ پڑھیں تو مفہوم تو واضح نہیں ہوتا، مفہوم تو غلط ہو جاتا ہے. لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جایا کرو. تو جب تک انتم سکارا نہیں پڑھیں گے کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں کیا مراد ہے. تو اب یہاں ایک اور روایت کے اندر یعنی ایک روایت میں کوئی ایک بات ہے، ساری پھر اکٹھی ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا حضور نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال سئل ما بسم اللہ فما ندری ما بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے کہا ہم نہیں جانتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہوتا ہے. آپ لکھیں جو ہم جانتے ہیں، بسمک اللہم، بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے. حضور نے فرمایا ان پاگلوں کو پتہ نہیں کہ اس میں فرق کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی وہ ہے، بسمک اللہ. وہ کہتے تھے نا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے. ما ندری ما الرحمن، رحمان کون ہے؟ اللہ کا نام تو جانتے ہیں رحمان. تو قرآن پاک کے اندر جو آتا ہے، جہاں آتا ہے کہ قل ادعوا الرحمن قل ادعوا اللہ ودعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، یہ سب اللہ کے اچھے نام ہیں. ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے پکارو گے یہ سب اللہ کے اسماء حسنہ ہے.
تو مطلب یہ ہے کہ اللہ وہی ہے، رحمان وہی ہے. تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اعتراض کیا کہ اللہ کا نام تو جانتے ہیں، ہم رحمان رحیم نہیں جانتے، لہذا لکھیں بسمک اللہ. موضوع نے فرمایا یہ لکھ دو، کیا فرق پڑتا ہے ہمیں. اس لیے ڈٹ نہیں جانا چاہیے کسی معاملے کو. اگر آپ نے صلح کی طرف لے جانا ہے تو پھر کچھ لوگ کچھ دو کی بات ہوتی ہے. حضور نے یہی اختیار کیا کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا، بسمک اللہ بھی وہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی وہی ہے، کیونکہ سب اللہ کے نام ہیں. آپ نے فرمایا لکھو میں محمد رسول اللہ، قالوا لو نعلم انک رسول اللہ لاتبعناک. لیکن آپ یہ لکھیں، اپنا نام لکھیں اور اپنے والد کا نام لکھیں. حضور نے فرمایا لکھ دو میں محمد ابن عبداللہ. ہمیں کیا فرق پڑتا، وہ جو اللہ کے رسول ہیں وہ محمد بن عبداللہ ہی تو ہیں. بات سمجھ آ گئی نا. بات یہ ہے کہ اگر نام سے شخصیت تو نہیں بدلتی نا، یا اس کا وصف تو نہیں بدلتا. آپ کہیں جی میں آپ کو علامہ نہیں کہتا، میں آپ کو فلاں کا بیٹا کہتا ہوں، تو اگر فلاں کا بیٹا کہنے سے وہ علامہ نہیں رہے گا، علم تو اس کا ختم نہیں نہ ہو جائے گا. تو ایک بدبخت تھا یہاں، اس نے میرے خلاف کافی لکھا، بہت بڑی تفصیلی بات ہے، لیکن الحمدللہ میرے خلاف جو کچھ اس نے لکھا وہ میرے لیے بڑی سعادت تھی کہ میں نے اپنے پیر خانے کا تحفظ کیا تھا. تو میرے لیے وہ سعادت، حتیٰ کہ صاحبزادگان نے، مدر سعید کاظمی صاحب نے، احمد سعید صاحب نے مجھے فرمایا مولانا ہم، یعنی اب پیر دیکھیں نا، آج کے پیر بھی دیکھیں، انہوں نے کہا مولانا ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، ہماری وجہ سے آپ کو بہت سننا پڑا. میں نے کہا جی میرے لیے تو یہ سعادت ہے کہ مجھے اپنے پیر خانے کی وجہ سے سننا پڑا. بڑی ایک تفصیل ہے، کسی وقت میں آپ کو سناؤں گا. تو ایک بدبخت تھا، اس نے میرے خلاف لکھا کتاب میں، میرے خلاف بھی کیا لکھا، پیر کرم شاہ صاحب کے خلاف لکھا اور ہمارے علماء کے خلاف لکھا. اتنی شکل اس کی اللہ تعالیٰ نے بگاڑی. تو اس نے کتابچہ لکھا، اس میں لکھا کہ ایک نام محمد صدیق ہے، نا لکھا شروع میں، نون الف نا، اور کوٹ رادھا کرشن میں ہوتا ہے. اچھا لکھا میرے بارے میں، چونکہ براہ راست میرا نام لکھتا گیا، ہزاروی لکھتا، تو پھر تو تھپڑ کھاتا لوگوں سے کہ بھئی جس سب آدمی کے بارے میں تم بات کر رہے ہو ہم اس کو جانتے ہیں، اور وہ ہے کہ لڑکیوں کو بلا پردہ پڑھاتا ہے، فلاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے. یہ ادھر چنگی میں بھی عبدالخالق صاحب کے مدرسے کی جتنی استانیاں ہیں ان کو میں نے امتحانات کے آخری دنوں میں تیاری کراتا رہا ہوں. میاں صاحب بیٹھے ہوتے تھے میرے ساتھ، بچیوں کا پردہ ہے، میری نگاہ نیچے ہے. اس نے یہ پروپیگنڈا کیا، اور میاں صاحب نے خود ہی اس کو جواب دے دیا بدبخت کو. تو پڑھاتا ہے اور غیر سید کو سید کہتا ہے. وہ اس کی وجہ میں نے مضمون لکھا تھا حضرت صاحب پر نوائی وقت میں، اور وہ جو بیان تھا وہ حضرت صاحب کے کسی پرانے شاگرد کا تھا، وہ السعید میں چھپا تھا کہ حضرت صاحب حدیث پڑھا رہے تھے، عطا اللہ شاہ بخاری پیچھے آ کر بیٹھ جاتا تھا، سنتا تھا حدیث، اس کو پتہ تھا حضرت کے مقام کو. تو حضرت صاحب غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ پڑی تو حضرت صاحب نے فرمایا ارے شاہ صاحب آپ پیچھے بیٹھیں، آگے آئیں، یہ اخلاقیات ہیں. تو کہتے ہیں جی اس کو سعید کہہ دیا، دیوبندی کو سعید کہہ دیا، اور یہ کہہ دیا. بہرحال اس نے لکھا. تو میں اتفاق مسجد میں درس دینے جاتا تھا، قرآن پاک کے درس میں بھی میں شریک ہوا، حدیث کے بھی بہت لمبے درس ہوتے تھے، پورے بخاری شریف کے سب سے زیادہ درس میرے تھے، اور بھی علماء باری باری آتے تھے. مجھے وہاں کسی نے بتایا جی کہ آپ کے بارے میں یہ لکھا ہے. میں جب گھر آیا تو گھر والوں نے بتایا کہ ہمیں تو 1 مہینہ پہلے پتہ ہے، کتابچہ ہمارے پاس آیا تھا، ہم نے آپ سے چھپا کر رکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ وہ نام محمد صدیق کہتے ہیں، وہ تو کوئی اور ہوگا، تو میں تو نا تو ہوں نہیں، نا سے تو نفی ہو جاتی ہے، اور دوسرا میرا تعلق کوٹ رادھا کرشن سے تو ہے نہیں ہے، میرا لاہور سے ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کسی کو نا کہہ دیں، نفی کر دیں، کچھ کر دیں، اس کی نفی. علامہ کو آپ کہہ دیں کہ یہ علامہ نہیں ہے تو وہ نہیں رہے گا علامہ، یا آپ کہہ دیں یہ فلاں شخص نہیں ہے تو وہ نہیں رہے گا. حضور نے فرمایا محمد بن عبداللہ لکھ دیں، کیونکہ رسول تو میں ہی ہوں نا، رسول تو محمد رسول اللہ ہی ہے. تو اگر رسول اللہ کا لفظ نہیں بھی لکھیں گے تو میری رسالت ختم نہیں ہو جائے گی. لیکن ہم صلح کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ لکھ دیں محمد بن عبداللہ. تو اس لیے یہ یاد رکھنا چاہیے کسی کے کچھ بدلنے سے اس کے جو اوصاف ہیں وہ نہیں بدلتے ہیں.
اچھا اس کے بعد انہوں نے جب یہ لکھ دیا تو یہ شرط رکھی جو تم میں سے آئے گا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، جو آئے گا تمہارے پاس ہم میں سے اس کو واپس کرنا ہوگا۔ یہ ایک شرط، جو مدینہ طیبہ میں ہمارا آدمی جائے گا آپ واپس کریں، جو آپ کا مکہ مکرمہ میں آئے گا واپس نہیں کریں گے۔ فقالوا یا رسول اللہ نکتب ھذا، صحابہ کرام نے پوچھا، حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا کہ ہم یہ لکھیں؟ حضور فرما لکھو۔ حضور کو پتہ تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، فرما لکھو نعم انہ من ذهب منا الیہم فابد اللہ، ہم میں سے جو ادھر جائے گا تو اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ جو صحیح ہمارا صحابی ہے وہ کیوں جائے گا ان کے پاس؟ سمجھ آئی بات کہ نہیں سمجھ آئی؟ حضور نے فرمایا ہمارا جو آدمی مدینہ طیبہ سے ادھر جائے گا تو اللہ نے اس کو رحمت سے دور کر دیا، کیونکہ وہ بدبخت جو ہے ان کے پاس وہی جائے گا جس کی بدبختی ہوگی، کوئی صحابی ہمارا ان کے پاس نہیں جائے گا۔ تو لہذا لکھ دو، جائے ہمیں کیا اس سے۔ ومن جاء منہم، اور جو ہمارے پاس آئے گا ہم تو اس کو واپس کر دیں گے، ہمارا معاہدہ ہے۔ سیجعل اللہ لہ فرجا و مخرجا، اللہ ان قریب اس کے لیے کشادگی پیدا کر دے گا اور نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا، یعنی ہم اس کو واپس کریں گے لیکن اس کے بعد اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ بنا دے گا۔ اچھا اس کے بعد جو آگے واقعہ ہوا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ لسنا علی حق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں؟ قالا لیس قتلانا فی الجنہ، کیا ہمارے شہید جنت میں نہیں جائیں گے اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں جائیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، ایسا ہی ہوگا۔ قال فیما نؤتی الدنیۃ فی دیننا ونرجع ولما یحکم اللہ بیننا وبینہم، تو یا رسول اللہ پھر ہم اتنا ہلکا پن کیوں اختیار کر رہے ہیں اور اپنے دین کے لیے کوئی فیصلے کا انتظار ہم نہیں کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب، میں اللہ کا رسول ہوں، میں جانتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ میں اللہ کا رسول ہوں، مستقبل میں جو ہوگا، لفظوں میں یا نہیں ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیا مطلب؟ میں اللہ کا رسول ہوں اور رسول پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی، میری مستقبل پر نظر ہے۔ اس وقت کا معاہدہ ہمارے لیے کل فائدہ مند ہوگا۔ میں اللہ کا رسول ہوں، وَلَن يُضِيَّنِ اللَّهُ أَبَدًا، اللہ مجھے کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ پھر حضرت عمر حضرت صدیق اکبر کے پاس چلے گئے رضی اللہ عنہ، اور ان سے بھی یہی بات کہی۔ فلم یسر متغیظاً، اور غصے کی حالت میں تھے کہ یہ فیصلہ آئے تو یا ابا بکر السنا علی حق وہم علی باطل، قال بلا، کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ پھر انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے جہنم میں جائیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا پھر کیوں ہم یہ کمزوری والا معاہدہ کر رہے ہیں اپنے دین میں، اور ہم لوٹ رہے ہیں اور ابھی اللہ نے ان کے اور ہمارے درمیان کو فیصلہ نہیں کیا، یعنی ہم ان سے لڑنا چاہیے ہمیں۔ اب آگے دیکھیں کیا بات ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا انہ رسول اللہ، حضور نے فرمایا تھا انی رسول اللہ۔ صدیق اکبر یہ تو نہیں کہہ سکتے انی رسول اللہ، انہ رسول اللہ، وہی جملہ، صرف ضمیر کا فرق ہے اور ضروری تھا۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، وَلَن يُضِيَّ اللَّهُ أَبَدًا، اور اللہ اپنے رسول کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیا حضور نے میسج کیا تھا کہ میں نے یہ الفاظ کہے ہیں تم بھی یہ الفاظ کہنا؟ جو اللہ کے رسول کے دل میں اللہ نے ڈالا وہ صدیق اکبر کے دل میں ڈالا۔ بالکل صرف ضمیروں کا فرق ہے کہ چونکہ حضور نے اپنے بارے میں کہا، انہوں نے حضور کے بارے میں کہا، ایک طرف متکلم ہے ایک طرف غائب ہے، لیکن جو الفاظ حضور نے کہے وہی صدیق اکبر نے کہے۔ رازدار رسول اسی لیے آپ کو کہتے ہیں، حضور کے رازوں کو بھی جانتے تھے۔ حضور نے خطبہ دیا اور خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو رہے، جانا چاہتا ہے جائے،
صدیق اکبر رونے لگ گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور نے کسی بندے کی بات کی ہے، آپ روتے کیوں؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتہ، حضور جا رہے ہیں ہم سے، حضور کا یہ جو فرمانا ہے اپنے بارے میں ہے، اور بے شمار سے واقعات۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ آج یہ ذی الحجہ کا آخری دن ہے، کل محرم کا پہلا دن ہے۔ میں نے عجیب بات سنی اس دن ہمارے کئی بدبخت مولویوں کے بارے میں، کہتے ہیں، یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیں، کہتے ہیں 26 ذی الحجہ حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہے، حالانکہ 26 ذی الحجہ کو آپ پر حملہ ہوا تھا، شہادت یکم محرم کو ہے۔ میں نے جمعے پر کہا تھا کہ سال کا آغاز بھی صحابی رسول سے، سال کا اختتام عثمان غنی کی شہادت سے۔ سال کا پہلا دن، محرم کا پہلا دن حضرت عمر فاروق کی شہادت، اور آخری شہادت آخری حضرت عثمان غنی 18 ذی الحجہ کو، اور اگر شہادت کی بنیاد اپنا حملہ قرار دے دیں تو وہ بھی حضرت فاروق اعظم کی 26 کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سال کا اول اور آخر صحابہ کرام کے ذکر پر رکھا ہے۔ تو ہمارے کو ایک دو آدمیوں کے بارے میں بتایا، انہوں نے کیوں کہا کہ 26 ذی الحجہ حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہے، تاکہ ان کی شہادت محرم میں نہ قرار دی جائے۔ محرم میں صرف اہل بیت کا، صحابہ کرام کا ذکر تاکہ محرم کے اندر نہ ہو، اور کہلاتے اہل سنت و جماعت۔ حقیقت تو حقیقت ہی ہے، آپ کی شہادت ہوئی تھی محرم، یکم محرم کو۔ اسی طرح مطلب کہنے کا یہ، میں درمیان میں ضمناً یہ بات میں نے کہی کہ اس طریقے سے جو صحابہ کرام کی شان اور عظمت کو لوگ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ حضرت صدیق اکبر کا ایک مقام تھا، جو اللہ کے رسول نے فرمایا انہوں نے بھی فرمایا۔ پھر قرآن نازل کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فتح کے حوالے سے، کیونکہ صلح حدیبیہ سے جب واپس آئے ہیں تو انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ آیت جو ہے نازل ہو گئی، یہ فتح مکہ کی بات نہیں ہے، یعنی یہ آپ نے جو صلح حدیبیہ میں معاہدے کیے ہیں، یہ اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی ہے۔ تو تفصیل میں نے آپ کو کہا تھا سیرت میں ضرور پڑھا کریں۔ ابو جندل جو تھے وہ بھاگ کر کے، انہوں نے جکڑا ہوا تھا ان کو زنجیروں کے اندر، وہ بھاگ کر کے توڑا کر کے مدینہ طیبہ پہنچے حضور کی خدمت میں۔ حضور نے کہا واپس جاؤ، ہمارا معاہدہ عملاً چھوڑے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ واپس آ گئے۔ انہوں نے راستے میں آ کر کے جناب اپنا ایک ٹھکانہ بنا لیا۔ آپ نے دیکھا نا کہ بعض لوگ اپنا کمین گاہ بنا لیتے ہیں، ٹھکانہ بنا لیا۔ اب اس کا کیا ہوا، جو مسلمان ہو کر مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جاتا، حضور اس کو واپس بھیج دیتے، وہ آ کر ان کے پاس ٹھہر جاتا۔ پھر دوسرا تھا پورا گروہ مسلمانوں کا بن گیا۔ اب جو مکے والا کافر وہاں سے جاتا اس کو پکڑ کر کے تیا پانچا کر دیتے، جو جاتا اس کو پکڑ کر کے جناب کمین گاہ سے نکلتے، اور اس کو انہوں نے کہا جی ہمارا معاہدہ ختم۔ یہ حضور نے کی حکمت تھی کہ آخر خود مجبور ہو کر کے انہوں نے معاہدہ توڑنا پڑا، اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوا کہ بے شمار لوگ مسلمان ہو گئے۔ پر یہ خلاصہ اس کا ہو گیا، باقی آپ تفصیل پڑھیں سیرت کے اندر۔